ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم بچوں۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے واحد جمع اور گرامر کا کچھ حصہ، ساتھ میں ہم سمر پیک ہوم ورک کے مختصر سوالات بھی کریں گے کچھ۔ بچوں آج ہے 16 جولائی 2020۔ کل ہم کر رہے تھے 2 اسباق کی ایکسرسائز، ہم نے ریویژن کی تھی ان کی، وہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا جو آج ہم سولو کریں گے اور پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے سبق پنچایت کی ایکسرسائز جو رہتی تھی کل، اسے سولو کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، ہم سولو کر رہے تھے سبق پنچایت کی ایکسرسائز، اس میں سوال نمبر 7 تک ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم سوال نمبر 7 کریں گے۔ سوال نمبر 7 تھا سبق پنچایت کا خلاصہ لکھیں۔ تو بچوں خلاصے میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے مصنف کا نام لکھنا ہے۔ تو اس سبق کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ سبق کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: شیخ جمن اور الگو چودھری دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ دونوں اکٹھے مل کر مشترکہ کھیتی باڑی کرتے اور دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ جمن شیخ کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی۔ ان کی ملکیت میں کچھ زمین تھی۔ بدقسمتی سے ان کی اولاد نہ تھی اور نہ ہی کوئی وارث تھا، اس لیے وہ جمن کے پاس رہتی تھی۔ جمن نے دھوکہ دے کر ان کی جائیداد اپنے نام کرا لی۔ ہبہ نامہ پر رجسٹری ہوتے ہی شیخ جمن نے خالہ کی خاطرداری میں کمی کر دی۔ اس کی بیوی نے بھی خالہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور رفتہ رفتہ اس کے سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ آخر خالہ نے دل برداشتہ ہو کر جمن سے اس کی شکایت کی۔ جمن نے اس طرف دھیان نہ دیا تو خالہ نے مطالبہ کیا کہ تم مجھے روپیہ دے دیا کرو تاکہ میں اپنا الگ پکا لیا کروں۔ جمن نے رکھائی سے جواب دیا کہ میرے پاس اتنے روپے نہیں ہیں۔ یہ سن کر خالہ نے اسے پنچایت کی دھمکی دے دی۔ بوڑھی خالہ نے گھر گھر جا کر لوگوں سے فریاد کی، جبکہ شیخ جمن کا پورے علاقے میں اثر و رسوخ تھا، اس لیے وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گیا تھا۔ چنانچہ شام کے وقت ایک پیڑ کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے تو بوڑھی خالہ نے سب کو مخاطب کر کے اپنی کہانی سنائی اور ثالثی کے لیے الگو چودھری کا انتخاب کیا۔ جمن نے الگو چودھری کو بطور ثالث تسلیم کر لیا۔ جمن کو یقین تھا کہ الگو اس کا گہرا دوست ہے، وہ کبھی بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا۔ الگو چودھری قانونی آدمی تھا۔ اس نے دونوں کی بیانات سنے اور فیصلہ بوڑھی خالہ کے حق میں دے دیا۔ الگو کا فیصلہ سن کر جمن پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ فیصلہ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اسے اپنے دوست سے یہ امید نہ تھی۔ اس فیصلے نے ان دونوں کی دوستی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف بن گئے۔ جمن کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اسے بدلہ لینے کا موقع ملے۔ خوش قسمتی سے اسے موقع بھی جلد ہی مل گیا۔ 1 سال قبل الگو میلے سے خوبصورت بیلوں کی جوڑی لایا تھا۔ پنچایت کے 1 ماہ بعد ہی ایک بیل مر گیا، جبکہ دوسرا بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا 1 ماہ کے ادھار پر۔ وہ بیل گاڑی چلاتا تھا۔ وہ گاؤں سے گڑ گھی منڈی میں لے جاتا اور وہاں سے تیل اور نمک وغیرہ لاد کر لاتا اور گاؤں میں بیچا کرتا۔ وہ دن میں 3-4 بار گاؤں سے منڈی اور منڈی سے گاؤں کے چکر لگاتا۔ ایک دن واپسی پر اس نے بیل پر دگنا وزن لادا تو وہ زمین پر گر پڑا اور دوبارہ اس میں اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی اور چل بسا۔ سامان اور روپیہ سمجھو کے پاس تھا، اس لیے اس نے رات وہیں بسر کی۔ جب صبح اٹھا تو روپیہ اور کچھ سامان غائب تھا۔ پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا، دونوں میاں بیوی میں خوب ہنگامہ ہوا۔ جب الگو نے رقم کا مطالبہ کیا تو دونوں میاں بیوی سخت غصے میں آ گئے اور خوب بحث و تکرار ہوئی اور فیصلہ پنچایت میں لے گئے۔ سمجھو سیٹھ نے شیخ جمن کو ثالث مقرر کیا۔ الگو جمن کا نام سن کر پریشان ہو گیا، مگر جمن نے فیصلہ الگو کے حق میں دے دیا۔
شیخ جمن الگو کے پاس آئے اور گلے لپٹ کر کہنے لگے، پہلے میں تمہارا دشمن بن گیا تھا، مگر آج مجھے سبق مل گیا ہے کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست اور دشمن نہیں ہوتا۔ جمن کی بات سن کر الگو کا دل بھر آیا اور رونے لگے۔ دونوں کے دل صاف ہو گئے اور پہلے کی طرح دوست بن گئے۔ بچوں، یہ تھا سبق پنچایت کا خلاصہ، اور خلاصہ تیسرا حصہ ہونا چاہیے سبق کا، اور 1.5 پیج پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے آپ لوگ تجاوز نہیں کر سکتے۔ بچوں، اگلا سوال تھا عبارت کی تشریح لکھیں، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھیں۔ تو بچوں، یہ آخری پیراگراف تھا تشریح کے لیے، تو میں نے انڈر لائن کر لیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن۔ بچوں، مسند کہتے ہیں کرسی، سیٹ۔ انصاف کے سوا اور کچھ اسے نہیں سوچتا نظر آتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ چالوں، چالاکیاں، چال بازیاں، مکاریاں۔ بچوں، یہ پیراگراف لیا گیا ہے سبق پنچایت سے اور اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ اس پیراگراف کا سیاق و سباق ہے، شیخ جمن اور الگو چودھری دونوں گہرے دوست تھے۔ ایک دفعہ جمن اور اس کی خالہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ پنچایت میں ثالث الگو چودھری کو مقرر کیا گیا۔ الگو نے دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فیصلہ بوڑھی خالہ کے حق میں دے دیا، جس کی وجہ سے جمن الگو کا دشمن بن گیا اور اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ خوش قسمتی سے اسے موقع بھی جلد ہی مل گیا۔ سمجھو سیٹھ اور الگو کے درمیان بیل کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ پنچایت ہوئی تو سمجھو نے جمن کو ثالث مقرر کیا۔ جمن نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ الگو کے حق میں سنایا، کیونکہ وہ پنچایت کی کرسی پر بیٹھ کر یہ سمجھ چکا تھا کہ ثالث کی نگاہ میں کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔ اس فیصلے کے بعد دونوں کے دل صاف ہو گئے اور پہلے کی طرح دوبارہ دوست بن گئے۔ بچوں، یہ تھا سیاق و سباق، جو کہ 1 نمبر کا ہوگا اگر آیا تو۔ اور آئیے اب کرتے ہیں تشریح۔ منشی پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں، جن میں تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے قریباً ہر پیشے اور ہر کردار کے متعلق لکھا ہے۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ درج ذیل پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ الگو چودھری نے جب سمجھو سیٹھ سے بیل کی قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ اور اس کی بیوی ان پر ٹوٹ پڑے۔ لوگوں نے پنچایت کا مشورہ دیا، دونوں راضی ہو گئے۔ تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پنچایت بیٹھی۔ سمجھو سیٹھ نے پنچایت میں شیخ جمن کو ثالث مقرر کیا۔ جمن کا نام سن کر الگو چودھری پریشان ہو گئے، لیکن شیخ جمن نے اس کی توقع کے برعکس فیصلہ سنایا۔ اس نے کہا کہ بیل کی پوری قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ الگو چودھری یہ فیصلہ سن کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ پنچایت ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو چودھری کے پاس آئے اور ان سے گلے لپٹ کر کہنے لگے کہ جب سے تم نے میری ثالثی کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن بن گیا تھا۔ حسد اور انتقام کی آگ میرے دل میں بھڑک رہی تھی، مگر آج مجھے سبق مل گیا کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن۔ منصف کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں اور اسے انصاف کے سوا کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ شیخ جمن کی بات سن کر الگو کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگے۔ دونوں کے دل کی کدورت جاتی رہی، چنانچہ اب وہ پہلے کی طرح دوست بن گئے تھے۔ دوستی کا درخت جو آپس کی نفرت کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اب ان کی دوستی کا درخت دھوکہ دہی اور ہیرا پھیری کی زمین پر نہیں بلکہ حق و انصاف کی زمین پر تھا۔
بچوں، اسلام ہمیں ہمیشہ عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انصاف کا درس دیا ہے۔ تو جب کبھی فیصلہ سنانے لگو تو اس میں رشتہ داری رکھ رکھاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے فیصلہ سنانا چاہیے، اور ہمیشہ عدل کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بچوں، سوال نمبر 9 ہے، ذیل میں مختلف محاوروں کو دو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ درست استعمال کے آگے ٹک اور غلط استعمال کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے سبز باغ دکھانا۔ اس کے 2 جملے یہ بنائے گئے ہیں کہ اکرم نے مجھے ملتان میں اپنے سبز باغ دکھائے۔ بچوں، یہ کراس ہے۔ اگلا ہے سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹتے ہیں، یہ ٹک ہے۔ بچوں، دوسرا جو محاورہ ہے، زخم پر نمک چھڑکنا۔ سعد نے میرے بازو کے زخم پر نمک چھڑکا تو میری چیخیں نکل گئی۔ بچوں، یہ کراس ہے۔ آپ میرے زخم پر نمک چھڑکنے کی بجائے میری مدد کریں، یہ ٹک ہے۔ آخری ہے بگلے جھانکنا۔ انسم میرے سوال پر بگلے جھانکنے لگا، یہ ٹھیک ہے۔ کسی کی بگلے جھانکنا بری بات ہے، یہ کراس ہے۔ تو بچوں، ایکسرسائز یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی۔ اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، تو آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے ریوائز کر لینا ہے، اور اسے جو آپ کو سمر پیک ہوم ورک دیا گیا ہے اسے آپ لوگوں نے سولو کر لینا ہے۔